قیامت کیا ہے اور قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کتاب الہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ پس جو نیک اعمال سر انجام دے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہ ہوگی اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کی نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اجر و ثواب کے وعدے جات کو قرآن مجید نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، لا نضیع اجر المحسنین۔ نمبر 2، لوگوں کی صحیح شکریہ کے لائق ہے، کان سعیہم مشکورا۔ نمبر 3، خداوند متعال شاکر و شکور ہے، فإن اللہ شاکر علیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ نمبر 4، خداوند متعال تمہارے اجر میں سے ایک ذرے کو بھی کم نہیں کرے گا، لا یلدکم من اعمالکم شیئا۔ نمبر 5، جس نے ذرہ برابر اچھا کام کیا وہ اسے ضرور دیکھے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، حفظ وحدت اور آپسی اتحاد کی کوشش اعمال صالح میں سے ہے، تقطعوا امرہم فمن یعمل۔ نمبر 2، اسلام معیاروں اور قدروں کا مکتب ہے، جہاں کہیں کوئی قابل قدر چیز ہے اور جس میں ہے اس کی تعریف کرتا ہے، فمن یعمل من الصالحات۔ نمبر 3، اگر تمام اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق نہیں ہے تو جتنا ممکن ہے اتنا تو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یعمل من الصالحات فرمایا ہے، یعمل الصالحات نہیں فرمایا۔ نمبر 4، الہی ہدف کام کو قابل قدر بنا دیتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ نمبر 5، الہی جہان بینی سے یہ سامنے آتا ہے کہ جب انسان مثبت کاموں کو تلاش کرتا ہے تو وہ بے نتیجہ نہیں رہتا، فَلَا كُفْرَانَ، ہم لوگوں کی نیکیوں کو نادیدہ نہیں چھوڑتے۔ نمبر 6، جو چیز مہم ہے وہ نیک کام کے سر انجام کی سعی و تلاش ہے، چاہے وہ عملی جامہ نہ پہن سکے، لِسَعْيِهِ۔ نمبر 7، انسانی اعمال کو محفوظ کیا جاتا ہے، ان کی جزا حساب و کتاب کے مطابق ہے، کاتبون۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 اور 96 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک و برباد کیا ہے تو اس کے مکینوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ لوٹیں۔ جب یاجوج و ماجوج کا راستہ کھول دیا جائے گا تو وہ پھر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ ان دو آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کفار کی عدم بازگشت سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو افراد قہر الہی سے اس دنیا میں ہلاک ہوئے ان کی دنیاوی رجعت نہیں ہے، لیکن وہ کافر لوگ جو قہر خداوندی سے ہلاک نہیں ہوئے اور طبعی موت مرے ہیں ان کے لیے دنیاوی رجعت ممکن ہے۔ بنا بری اس سے مراد دنیاوی بازگشت نہیں ہے، لیکن یہ امر واضح ہے کہ آخرت میں حاضری لازمی ہے، جس طرح کہ سورہ کہف کی آیات
93 تا 98 میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ مسلح ہو کر اپنے قرب و جوار کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ آخر کار حضرت ذوالقرنین نے پہاڑ میں دیوار کھڑی کی اور یہ ہمیشہ کے لیے وہاں محبوس ہو کر رہ گئے۔ لیکن قیامت کے قریب ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ زمین کی عمر اختتام پذیر ہوگی، یہ دیوار خرابی کا شکار ہوگی، یہ قوم دوبارہ حملے کرے گی۔ اس لیے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، اور اس زیر بحث آیت میں فرمایا گیا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ۔ بہرحال ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ یہ تجاوز کار اقوام یورش کریں گی اور زمین کے تمام علاقوں پر اپنا تسلط جمائیں گی۔ ان دو نورانی آیتوں کے بہترین نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ہلاک شدہ اقوام کی بازگشت یاجوج ماجوج کے ظہور کے زمانے میں متحقق ہوگی، لا یرجعون حتی۔ نمبر 2، دنیا طاغوتوں اور ظالموں کی جولا نگاہ اور ان کے ظلم کا شکار بنے گی، حتی اذا فتحت۔ نمبر 3، مستقبل کی تاریخ میں مفسدین زمین کو تاخت و تاراج اور تباہ کر دیں گے، من کل حدب۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور حق کا وعدہ جب قریب آنے لگے تو کافروں کی آنکھیں یکایک کھلی رہ جائیں گی۔ اس وقت وہ کہیں گے ہائے ہماری واہی تباہی، ہم واقعی اس سے غافل تھے بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا، اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ لفظ شاخصہ کا مادہ اور اصل حرف شخوص ہے، جس کے معنی ہیں ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پہنچ جانا۔ جب انسان مقام حیرت میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایسے دکھائی دیتی ہیں جیسے اپنی جگہ سے باہر نکل آئی ہوں، تو آنکھ کی اس حالت کا نام شخوص رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، اگرچہ ہمیں قیامت دور دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت قریب ہے۔ اقترب الوعد، دوسری آیات کا مضمون بھی یہی ہے، اقتربت الساعة انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ وہ اسے دور خیال کرتے ہیں لیکن ہم اسے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، فتنہ گر یاجوج و ماجوج اس بات کی علامت ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور قیامت کا سور پھونکا جانے والا ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج واقترب الوعد الحق۔ نمبر 2، قیامت کا وقوع قطعی اور حتمی ہے، اقترب الوعد الحق۔ نمبر 3، قیامت اور اس کے حوادث ناگہانی ہیں، فَإِذَا هِيَ۔ نمبر 4، قیامت حیران و پریشان کر دینے والی ہے، شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ۔ نمبر 5، قیامت روز بیداری ہے اور وہ اس دن خوابیدہ وجدان حیرت و افسوس میں ہوں گے، یا ویلنا۔ نمبر 6، قیامت سے غفلت اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعی کافر ہیں، کفروا یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ۔ نمبر 7، تمام گمراہیوں اور بدبختیوں کی بنیاد غفلت ہے، کننا فی غفلۃ۔ نمبر 8، قیامت سے غفلت اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور دوسروں پر بھی ظلم ہے، کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین۔ نمبر 9، قیامت اقرار و اعتراف کا دن ہے، کننا ظالمین۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے قیامت کے بارے میں بہت سی اہم باتوں کو جانا اور یہ بھی جانا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔